حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائی اور بہنیں، ہر قسم کی دعائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس رب کریم نے ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے ایام عنایت فرمائے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر کی جانے والی عبادات جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں، شروع کے 10 دنوں کے اندر کی گئی عبادات جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جبکہ جہاد کا مقام کتنا بڑا ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کے اندر کی گئی عبادت کا مقام۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم یہ عشرہ جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے، رب کریم اس کے اندر ہمیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، سنت رسول کے مطابق اپنی رضا کے لیے رب کریم زیادہ سے زیادہ عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفجر کی 2 آیات پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ جس چیز کی اللہ قسم کھا لیتا ہے اس کی اہمیت، اس کی افضلیت واضح ہو جاتی ہے۔ ولیال عشر کی تفسیر میں صحیح بخاری کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد کیا ہے؟ ولیال عشر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه۔ اس سے مراد سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایات آتی ہیں، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور یہ شروع کے 10 دن کے اندر کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ، اتنی فضیلت اور اہمیت والا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت کو واضح کی کہ فی ایام العشر افضل منها فی هذه، کہ یہ شروع کے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں کیے گئے عمل کا مقام، اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کا کہنا کیا؟ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، قالوا ولا الجہاد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولا الجہاد الا رجل خرج
يخاطر لنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء. ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مجاہد، مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں گیا، فلم یرجع ذلک بشیء، اور کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا، یعنی جان اور مال سب کچھ لٹا دیا، البتہ وہ جہاد افسر ہے. تو یہاں یاد رکھیں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی عبادت کا مقام اور مرتبہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عبادات میں سب سے اہم تو یہ کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتے. قربانی کا تو اہتمام کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسی یہ قربانی کیسی ہوگی. اور کیجئے فرائض کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پنجگانہ. 5 وقتوں کی نماز کا پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ بالغ عاقل کے اوپر فرض ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہماری قربانی کا رشتہ اور تعلق جو ہے، جو قربانی کا اصل مقصد ہے تقویٰ ہمارے دل میں پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں. اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے. ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے. فرائض کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. جب فرائض کا اہتمام کریں گے نوافل خود بخود انسان ادا کرنا شروع کر دیں. کم سے کم فرائض کے لیے ہم اپنے گھروں کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں. گھر سے 2 دن دور رہنا گوارا نہیں کرتے، ہے نا؟ ارے اللہ کے گھر بغل میں ہے. اللہ کے گھر کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے. گھروں میں نماز پڑھ لیں ادھر ادھر. اللہ کے گھر کو آباد کرے. اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا. اللہ آپ کے گھر کے اندر برکت پیدا کرے گا. آج ہم روتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے. اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر کو آباد کرو. اللہ تمہارے گھر کے سکون کو، اللہ تمہارے گھر کے اندر سکون پیدا فرمائے گا. تمہارے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا. اللہ تمہارے مال میں اہل میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے لیے آگے بڑھو. کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. اگر ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ہم آج رونا روتے اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین پر جم جاؤ، ثابت قدم رہو. اللہ کے دین پر جمنا آج کیا ہے؟ آج ہم اللہ کے گھروں کو ویران کیے ہوئے ہیں. کیا اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا؟ اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ہم اپنے گھر کے اندر بہت ساری سہولیات کا اہتمام کرتے ہیں. ہم اللہ کے گھر کے لیے بھی سوچیں. ہم اللہ کے گھر کا اہتمام کریں، اس کو آباد کریں. یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو میرے بھائیو، اس ماہ کی فضیلت اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں. اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. دوسری چیز ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی عبادت، تکبیرات کا پڑھنا. تکبیرات کا پڑھنا. تکبیرات کی 2 قسم ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید. تکبیرات مطلق جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک گھروں میں، بازاروں میں، راستے پر جہاں چاہیں پڑھتے رہیں. اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی تحلیل سے، اللہ کی تحمید سے، اللہ کی تقدیس سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. ہر طرح کی آفات، یہ گرمی کی شدت، یہ گرمی کیا ہے؟ گرمی کے بارے میں معلوم ہے یہ گرمی کیا ہے؟ غور کریں میرے بھائی. اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے تر رکھیں گے، اللہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو راحت عطا فرمائے گا. یہ گرمی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ گرمی جہنم کی سانس ہے. یہ گرمی جہنم کی سانس ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال میں جہنم کو ایک بار سانس لینے، ایک بار سانس چھوڑنے کا حکم دیا. جہنم آپس میں جل رہی تھی، اللہ سے حکم مانگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات دے، کہا ایک بار سانس چھوڑ. اس کی سانس کو آج ہم برداشت نہیں، سانس چھوڑتی ہے تو یہ گرمی اور حرارت ہم محسوس کرتے ہیں. اس کی یہ سانس ہے جہنم کی. جہنم کیسی تپش والی ہوگی، یہ ایسی، یہ فین، یہ ساری سہولیات فیل ہو جائے، ہو رہی ہے. تو جہنم کی سانس کو ہم آج برداشت نہیں کر سکتے. وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں جہنم کے ہر طرح کے شر سے اللہ ہم مسلمانوں کی ہماری حفاظت فرمائے. کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ حرارت والی ہے. کتنا؟ 69 گنا. ایک حصہ دنیا کی آگ ہے. اس دنیا کی آگ میں ہم اپنی انگلی کو 2 منٹ رکھنا گوارا کر سکتے نہیں کر سکتے. اس جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس کی سانس کو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تکبیرات کا اہتمام کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات پڑھا کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب وہ بازاروں کی طرف جاتے تو تکبیرات پڑھا کرتے. لوگ غفلت میں ہوتے، ان کو سن کر پڑھا کرتے. عورتیں گھروں میں پڑھتی. مساجد کے اندر عبداللہ بن عمر مینا کے اندر خیمہ لگائے ہوئے تھے، وہاں تکبیرات پڑھتے. تو بازار والے سن کر پڑھتے، مسجد والے سن کر پڑھتے. اس قدر صحابہ کے اندر اہتمام تھا، اس قدر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے تکبیرات کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ تکبیرات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھا کریں. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند نکلنے سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق. ایک ہے تکبیر مقید. کیا ہے؟ تکبیر مقید. 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید. تو اس کا بھی اہتمام کریں. آئیے اس ماہ کے اندر جو بہت ساری عبادات ہیں، ان میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2437 ہے. ان ازواج بعض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ازواج سے روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں، قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذی الحجہ وصوم عاشوراء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے کا اہتمام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 9 روزوں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی شروع کے 9 روزے. اس میں سے خاص 9ویں ذی الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ کے بارے میں فرمایا، جو شخص 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ احتسب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گمان کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو بندہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اللہ سے تو ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزہ ایک ہے، گناہ کی معافی 2 سال کی، اللہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے 2 سالوں کا گناہ اللہ رب العالمین ایک روزہ کے رکھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ کون سا روزہ؟ عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ غیر حاجی کے لیے ہے۔ جو بندہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر روزہ بھی ہے، جس کے اندر، اس لیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عشرے کی فضیلت کیوں سب سے زیادہ ہے سال کے اندر، کیوں زیادہ ہے؟ اس کے اندر نماز، اس کے اندر روزہ، اس کے اندر حج، اس کے اندر صدقہ، اس کے اندر تسبیح، تحلیل، تذکیر، سب کچھ ہے۔ حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، ساری عبادات اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت دیگر ایام پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اللہ نے جو ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے، کیا ہم اس کو فراموش کر دیں؟ کیا اس کو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے جو ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور جی بھر کر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان دنوں، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، تو جو بھی ایام ابھی تک جو غفلت ہو گئی آج سے کمر کس لیں اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو جما لیں، عبادات کا اہتمام کریں۔ کیا کرنا ہے؟ یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کے نام ہی کا تو ذکر کرنا ہے، اسی کے نام کا ذکر کرنا ہے، اسی کے لیے اپنے سر کو خم کرنا ہے، اسی کی ذات کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ اور یاد ہے نفل، جب ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل بھی ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے کیا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، کثرت سے سجدے کرو، سجدہ میں اللہ بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ نوافل نماز پڑھیں گے اتنے زیادہ سجدے ہوں گے، ہم اتنے زیادہ اللہ سے کیا ہوں گے؟ قریب ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس ماہ کا خاص اہتمام کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ ماہ، یہ عشرہ قربانی کا ہے، یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی لغت کے اندر جب تعریف دیکھیں گے، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جب اس کا معنی دیکھیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا مقام ہے، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور اسی ماہ کے اندر آتا ہے یوم النحر، جس کو کہا جاتا ہے قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ۔ اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور قربانی سے بڑا اس دن کوئی عمل نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کا احسان ہے امت پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا بیٹے کی، اللہ نے ان کی نیت، ان کے خلوص اور ان کے اخلاص پر جانور کو ذبح کروا دیا، اور رہتی دنیا تک ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا مقبول، اتنا پیارا ہوا کہ ساری انسانیت کے لیے اس کو اسوہ بنا دیا۔ تو دیکھیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خلوص کے لیے کیا گیا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کی بیوی
کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، حاجیوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے حجاج کے لیے اس کو اسوہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ کا عمل، صفا مروہ کی سعی، کس کا عمل ہے؟ اسی طریقے سے یہ قربانی، اور مکہ کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں بہت سارے اعمال دیکھتے ہیں، یہ انہی باپ بیٹے اور بیوی کا عمل ہے، اللہ کو کتنا پسند آیا۔ تو میرے بھائیو، یہاں ہمارے لیے بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہم تو ہر سال عید مناتے ہیں، لیکن اسوہ اور نصیحت حاصل نہیں کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہم نصیحت حاصل کریں۔ قربانی کیسے کریں؟ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ العزیز باتیں بتاؤں گا، بس ایک مسئلہ ہے، بار بار اس پر سوال ہوتا رہتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے قربانی کے تعلق سے، اکثر اس پر سوال ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اس پر سوال آتا رہتا ہے۔ ہم لوگ قربانی کے بہت سارے مسائل جانتے ہیں، اور اس بار ہمارے پاس بھی بہت سارے سوال بہت سے لوگوں نے کیا، میں نے ان کو جواب بھی دیا کہ کیا میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، کیا میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ قربانی، یہ نماز، یہ دیگر عبادات، یہ کس کا حق ہے؟ اب لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دو دمبا لائے، ایک کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا، ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا، اور اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو سخت ضعیف ہے، اور محقق حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے، اور عجم کے بہت بڑے محقق حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری دلیل دیتے ہیں لوگ کہ صحیح مسلم کی اور سنن ابی داؤد کی روایت بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو دمبا لے کر آئے، سینگ والے، موٹے، چتکبرے، ایک کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا، اور دوسرے کو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرے اور میری امت کے طرف سے، یہ نہیں کہا زندہ مردہ، میری امت کی طرف سے۔ دوسری روایت مسند احمد کی آتی ہے، اس میں واضح کیا اللہ کے رسول نے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ بعض علماء جو میت کی طرف سے قربانی کو جائز کہتے ہیں، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں تو بہت سارے، آنے والی بھی امت ہے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہیں، سب کی طرف سے اللہ کے رسول نے قربانی کی۔ تو میرے بھائی، ہم بھی جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی تو یہ پڑھتے ہیں اللہم تقبل منی و اہلی، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے اہل کی طرف سے۔ تو اہل کے اندر بہت سارے افراد فوت ہو چکے ہیں، یہاں پر واضح الفاظ نہیں ہے، خصوص یعنی تخصیص نہیں ہے، تو آپ کو جو ہو اس میں تو آپ کے گھر والے سب آ ہی گئے، خاص نہیں رہا کر، یہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، تو یہاں پر خاص نہیں ہے۔ اب اسی اگر میت کی طرف سے قربانی ہوگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیوی سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کبھی اللہ کے رسول نے قربانی کیوں نہیں کی؟ کوئی ایک دلیل ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اللہ اکبر، جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کبھی قربانی کی؟ کوئی ایک دلیل؟ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تینوں بیٹیاں فوت ہو گئی، کسی ایک بیٹی کی طرف سے؟ کوئی دلیل
نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 بیٹے فوت ہو گئے کسی ایک بیٹے کی طرف سے، قربانی یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کوئی ایک عمل، تو پتا چلا میرے بھائی کہ ہم بھی جو لوگ یہ دلیل ہم تو پڑھتے ہیں اللہم تقبل منی واحد من فلاں ابن فلاں وآل فلاں، آل میں سب آ گیا اگر یہ نیت ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں، علماء حنابلہ کے نزدیک، کہ میت کی طرف سے صدقہ ہے اگر کوئی شخص، حدیث کی روح کو سمجھا دیا، فقہ کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں۔ علماء حنابلہ کے نزدیک، علماء حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ لوگ کا کہنا ہے کہ قربانی اگر کریں گے تو وہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دیں، اس کو اپنے لیے کھائیں گے، اس لیے میت کی طرف سے صدقہ ہی ہے، قربانی نہیں ہے، اس لیے وہ سب کا سب کیا کر دیں، صدقہ کر دیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وقت اجازت نہیں دیتا، اور بھی باتیں ہیں قربانی کے تعلق سے، انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، ہر قسم کے خیر سے رب کریم ہم سب کو نوازے، ہمارے دلوں کے اندر تمام خیر و برکات و فیوز کو اللہ رب العالمین جمع فرما دے، ہر قسم کے شر سے رب کریم ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اور قرآن و سنت کی مشعل راہ پر ہمارے دلوں کو رب کریم جما دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو